امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، مجھے پیار ہوا تھا۔ مجھے پیار ہوا تھا ماہر، سعد اور اریب کے درمیان لو ٹرائینگل پر مبنی ہے۔ سعد ہمیشہ سے اپنی کزن ماہر سے محبت کرتا رہا ہے، لیکن جب وہ اس کا اعتراف کرنے میں ناکام رہتا ہے تو زندگی ایک مختلف موڑ لیتی ہے اور اریب فریم میں داخل ہوتا ہے۔ تھوڑی سی غلط فہمی کی وجہ سے معاملات ٹوٹنے لگتے ہیں اور محبت کرنے والوں کے درمیان اعتماد ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 9، دل مومن۔ مومن ایک پرہیزگار اور دیانتدار آدمی ہے جو اپنے عقائد اور ایمان کو بلند تر رکھتا ہے۔ جب وہ اپنی مقامی مسجد میں نماز کے لیے اذان دیتا ہے تو اس کی پرسکون اور روح پرور آواز ہر کسی کو اپنے سحر میں مبتلا کر دیتی ہے۔ مومن اپنے خاندان کے ساتھ فرما بردار اور محبت کرنے والا ہے اور انہیں کبھی مایوس نہیں کرتا۔ مومن کی بچپن کی محبت اور فرسٹ کزن عاشی اس رشتے کا احترام کرتی ہے جو وہ بانٹتے ہیں، اور دونوں مستقبل میں ایک ساتھ رہنے کے لیے بے صبری سے منتظر ہیں۔ دوسری طرف مایا ایک نوجوان اور باغی لڑکی ہے جس کی مومن کے ساتھ پہلی بات چیت اسے ایک ٹرانس میں چھوڑ دیتی ہے۔ مومن کے بالکل مخالف ہونے کے باوجود مایا اپنے جذبات سے باز نہیں آتی، لیکن مومن کا دور رویہ اسے بے چین کر دیتا ہے۔ مومن کی محبت اور توجہ حاصل کرنے کے لیے مایا کسی بھی حد تک جانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ کیا مومن کے بارے میں مایا کا غیر صحت مند جنون اسے تباہ کر دے گا، یا وہ مومن کی زندگی میں خلل ڈالتی اور مشکل بناتی رہے گی؟ محتاط رہنے کے باوجود کیا مومن کے دیانتدار اور صالح کردار سے سمجھوتہ کیا جائے گا؟ نمبر 8، دل لگی۔ دل لگی موہت اور انمول کی رومانوی کہانی ہے۔ یہ اندرون سندھ میں سکھر کی تنگ گلیوں میں قائم ہے، جہاں انمول اپنی ماں اور چھوٹی بہن مشال انصاری کے ساتھ سادہ زندگی گزارتی ہے۔ ان کی موت سے پہلے انمول کے والد نے مقامی ساہوکار کفایت علی کا قرض ادا کر دیا تھا اور وہ اپنے گھر کو بطور حفاظتی استعمال کرتے ہوئے ادا کیا تھا، لیکن انمول کی والدہ کے پاس قرض کی ادائیگی کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے وہ دھوکہ دہی کا آسان نشانہ بن جاتی ہے۔ کفایت علی انمول کے خاندان کو بے دخل کرنے کے لیے موہت، جو کہ ریئل اسٹیٹ میں مہارت رکھتا ہے، اور ایک چھوٹی سی غنڈہ گردی سے منسلک ہو جاتا ہے۔ موہت اور انمول کے درمیان تصادم اس کہانی کی بنیاد ہے۔ نمبر 7، دیوانگی۔ کہانی نگین کے گرد گھومتی ہے جو ایک نچلے متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھتی ہے، اور سلطان دورانی جو ایک امیر تاجر ہے جو سیاسی پس منظر سے تعلق رکھتا ہے۔ سلطان نے بہت چھوٹی عمر میں اپنے والدین کو کھو دیا تھا اور تب سے وہ اپنی دادی بی جان کے ساتھ رہتا ہے۔ نگین اپنی بہن نزہت، بہنوئی راشد اور راشد کی ماں کے ساتھ رہتی ہے۔ نگین صرف معمولی ملازمتیں کرتی ہے کیونکہ اس کے پاس ڈگری نہیں ہے اور اسے ایک پرائیویٹ بس کمپنی میں بس ہوسٹس کے طور پر رکھا گیا ہے۔ نمبر 6، خدا اور محبت۔ خدا اور محبت دو ستاروں سے متاثر ہونے والے محبت کرنے والوں کی ایک کلاسک محبت کی کہانی کی پیروی کرتی ہے، جب وہ اپنی محبت کے لیے لڑنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ حماد کا تعلق ایک اعلیٰ خاندان سے ہے اور اس نے حال ہی میں کامرس میں بیچلر مکمل کیا ہے۔ مولوی علیم الدین کی بیٹی ایمان کے ساتھ حماد کی عجیب ملاقات اس کی زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی لاتی ہے۔ ایمان کے ساتھ پہلی نظر میں حماد کی محبت اسے اپنے خاندان اور اپنے شاہانہ طرز زندگی کو چھوڑنے پر مجبور کر دیتی ہے، کیونکہ وہ ایمان کے خاندان کی طرف سے قبول کرنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ اپنا گھر چھوڑنے کے بعد حماد ایک پورٹر کی نوکری کر لیتا ہے جس کے لیے سخت محنت کی ضرورت ہے۔ ایمان کے لیے موضوع ہونے کی جستجو میں حماد راستے میں روحانیت اور مذہب کے حقیقی معنوں کو تلاش کرتا ہے۔ نمبر 5،
میرا نام یوسف ہے۔ کہانی یوسف اور زلیخا کی ممنوعہ محبت کے گرد گھومتی ہے۔ یوسف سب سے پہلے زلیخا کو ٹرین میں دیکھتا ہے اور اسے اپنے دماغ سے نہیں نکال سکتا۔ دوسری طرف زلیخا نے اسے ایک لمحاتی کشش سمجھا، کیونکہ وہ اپنے والدین کے ذاتی مفادات کی پردہ پوشی میں اپنے کزن کی شادی کی پیشکشوں کے درمیان پھنسی ہوئی ہے۔ وہ کئی بار یوسف سے ٹکراتی ہے، جو ظاہر ہے اس سے محبت کرتا ہے اور اس کے لیے اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ بعد میں زلیخا کے والد نور محمد نے عمران معیز سے اس کی شادی کا اعلان کیا تاکہ وہ خود عمران کی خالہ بشرا سے شادی کر سکے۔ یوسف زلیخا سے اپنی محبت ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ عمران سے شادی سے انکار کر سکے۔ کہانی اس وقت موڑ لیتی ہے جب نور محمد کے حکم پر پولیس یوسف پر تشدد کرتی ہے۔ اس موقع پر زلیخا کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے لیے اس کی محبت ہمیشہ سچی رہی ہے۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے زلیخا کو بالآخر یوسف سے محبت ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، کیسی تیری خود غرضی۔ کیسی تیری خود غرضی کی کہانی ایک بزنس ٹائکون کے بیٹے شمشیر کے گرد گھومتی ہے، جو ایک متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھنے والی مہک سے محبت کرتا ہے۔ ڈرامے کے دوران کچھ ناخوشگوار واقعات رونما ہوتے ہیں اور مہک شمشیر سے نفرت کرنے لگتی ہے، اور چونکہ شمشیر کے گھر والے اس کے رشتے کو منظور نہیں کرتے، اس لیے کہانی مزید الجھ جاتی ہے۔ نمبر 3، پہلی سی محبت۔ اسلم اور رکشی بچپن کے دوست ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھا رشتہ رکھتے ہیں اور حیدرآباد کے پڑوس میں رہتے ہیں۔ اسلم کو پڑھائی کے لیے کراچی میں اپنے چچا کے پاس رہنے کے لیے بھیجا جاتا ہے، جبکہ رکشی حیدرآباد میں رہتی ہے۔ برسوں بیت جاتے ہیں اور اسلم اور رکشی اب جوان ہو چکے ہیں۔ رکشی کے والد فیض اللہ نے نرگس سے شادی کی، جو کہ قابل اعتراض پس منظر سے تعلق رکھتی ہے اور عمر میں ان سے بہت چھوٹی بھی ہے۔ رکشی اپنے والد کی ایک بہت چھوٹی عمر سے شادی کی وجہ سے کسی نہ کسی طرح نروس اور کافی اداس ہے۔ نرگس کے ماضی اور اس کے پس منظر کی وجہ سے پڑوسیوں نے فیض اللہ کے گھر کو گھیر لیا اور اسے محلہ چھوڑنے کا حکم دیا۔ اکرم، اسلم کا بڑا بھائی، محلے کے لوگوں کی طرف سے اکسایا گیا، اپنا غصہ ظاہر کرتا ہے اور اس معاملے پر غصے میں آ جاتا ہے۔ در اثنا اسلم رکشی کو بچانے کے لیے جاتا ہے جب پڑوسی اس کے گھر پر پتھر پھینکتے ہیں۔ پہلی ملاقات میں اسلم اس رات رکشی کے پاس آتا ہے۔ فلیش بیک میں رکشی کے ساتھ اپنے بچپن کے مقابلوں کی یادیں تازہ کرتا ہے اور یہاں سے دونوں کی محبت کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ نمبر 2، عہد وفا۔ کہانی بلند حوصلہ دوستوں کے ایک گروپ کے گرد گھومتی ہے جو اپنی زندگی میں مشکلات پر قابو پاتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ 4 دوست سعد، شاہ زین، شارق اور شہریار اپنے آپ کو SSG کہتے ہیں۔ یہ سب مری کے لورنس کالج میں پڑھتے ہیں۔ سعد کے خاندان میں اس کے والد بریگیڈیئر فراز انعام، جو فوج میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ شاہ زین کا تعلق گاؤں کے ایک امیر گھرانے سے ہے اور وہ اپنے دادا ملک اللہ یار کے قریب ترین ہے۔ شارق کا خاندان اس کی بہن غزالہ اور اس کی بیوہ ماں پر مشتمل ہے۔ شہریار کے والد بینڈ ماسٹر ہیں، وہ اکثر رات کو اکٹھے کالج بنک کرتے ہیں۔ دوسری طرف دعا اور رانی ہے۔ رانی ایک پرجوش لڑکی ہے جو گاؤں کے ایک امیر گھرانے سے آتی ہے۔ 3 سال گزرنے کے باوجود وہ ابھی تک انٹرمیڈیٹ کے امتحانات پاس نہیں کر پائی۔ دعا راولپنڈی سے ہے اور مری میں اپنی کزن عائشہ اور راحیل سے ملنے جاتی ہے۔ راحیل ناگوار ہے اور دعا کی حد سے زیادہ حفاظت کرتا ہے، جسے وہ بے حد ناپسند کرتی ہے اور اس سے بچنے کی کوشش کرتی ہے۔ نمبر 1، سنگ ماں۔ یہ سیریز ان رازوں کا گرد گھومتی ہے جو اس وقت کھلتے ہیں جب ایک نوجوان ہلمت اپنے والد کے قتل کا بدلہ لینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ غگ کی شکل میں خواتین پر ہونے والے ظلم پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ یہ محبت اور انتقام کی ایک ماورائی کہانی ہے۔
سنگ ماں ایک ایسے خاندان کی کہانی کی پیروی کرتی ہے جو پاکستان کے قبائلی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ڈرامے میں بتایا جائے گا کہ کس طرح ایک جھوٹی روایت کی وجہ سے لوگوں کو اپنی جانیں اور محبتیں قربان کرنا پڑتی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔